السلام علیکم بھائیوں. آج ہم ذرا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک ہے، اور یہ ویڈیو ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی. میں نے جیسا کہا، یہ علماء کرام جو ہیں ان کو اپنے ناموں کے آگے ٹائٹل لگانے کا بہت شوق ہے، اور یہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو شیخ الاسلام بھی بنا لیا اور ڈاکٹر صاحب بھی یہ ہیں، تو یہ سارے ٹائٹل انہوں نے گھیرے ہوئے ہیں. خیر، یہ ویڈیو میں آپ کو اس لیے دکھانا چاہ رہا تھا کیونکہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ قرآن کی آیات کو یہ کس طرح مروڑتے ہیں. اور یہ جو بات جو یہ کر رہے ہیں صاحب، یہ تو آپ کو شرک کی طرف لے کے جا رہے ہیں صاف صاف. اور میں قرآن میں سے آپ کو آیات بھی نکال کے لا کے دکھاؤں گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہی شرکی ہے. خیر، انہوں نے جو آیت قرآن میں سے نکالی ہے، جس کو انہوں نے مروڑا ہے اور جس کا کچھ حصہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو بھی میں جا کے پڑھوں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ بات کچھ اور ہو رہی ہے. یعنی یہ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں سراسر. جیسے میں کہہ چکا ہوں، یہی تو علماء کرام کر رہے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے. خیر چلیں، پہلے سنتے ہیں یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. محبت جب ساری محبتوں سے مجرد ہو جائے اور خالص ہو جائے تو پھر وہ شدید بھی نہیں، اشد حبن ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کے لیے محبت کی شان اشد حبن للہ ہے. آپ سمجھے؟ اشد حبن للہ فرمایا، اور یہی شان محبت کی اس نے اپنے حبیب کے لیے رکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. یہ بات یاد رکھنا. یہی شان آقا علیہ السلام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے رکھی. قرآن مجید میں ہی فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ایک پوری فہرست دے دی. اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بہن بھائی، تمہارے اعزاء اقارب، سب خونی رشتے، تمہارے تمام کاروبار، تمہاری تجارتیں، تمہارے مکان، تمہارے اموال دولت، تمہارے مکان، تمہاری رہائش گاہیں، آرام کدے، ساری چیزیں جن سے تم محبت کرتے ہو، فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ. یہ دیکھیں، یہ ان کی ٹرکس ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کو اس کا ترجمہ جو آپ کو دیا ہے وہ آیت کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری آیت نہیں ہے. اچھا، اور اس میں بھی اب یہ کیا کریں گے، ابھی آگے جا کے یہ اس میں سے بھی خالی من اللہ و رسول ہی پر فوکس کریں گے، جہاد کو بھول جائیں گے، اور اس کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن خیر پہلے ان صاحب کو ختم کرنے دیں ان کی کہانی، پھر آگے بڑھتے ہیں. و جہاد فی سبیل، یہ اللہ کے دین کی سربلندی. یہ ساری محبتیں نیچے رہ جائیں. احب الیکم من اللہ و رسولہ، وہ جہاد ہی بھی تو ہے. کیا من اللہ و رسولہ. یہ جو من اللہ ہے، اللہ سے، من نیت میں اللہ نے خود کو اور اپنے رسول کو شریک کیا ہے. یوں نہیں فرمایا حب الیکم من اللہ و من رسولہ، ایسے نہیں فرمایا، الگ نہیں کیا. فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ و رسول. اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر ساری محبتوں سے بڑھ نہ جائے تو پھر انتظار کرو اللہ کے امر کا، عذاب آئے گا. تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی اپنے حبیب کی محبت کو شدت محبت میں، اشد حبن میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے. ایک ہی محبت بنایا ہے، ایک ہی محبت بنایا. اور حدیث صحیح جو متفق علیہ. چلیں یہاں روکتے ہیں، یہ پھر حدیث میں چلے گئے. خیر، اب یہ قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں نا، بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بات ہو کیا رہی ہے، کیونکہ بات کچھ اور ہو رہی ہے. میں نے سے کہا نا، یہ یہی کرتے ہیں، یہ قرآن کی ایک آیت کو نکال کے لے آئیں گے، پھر اس آیت میں سے بھی کوئی ایک چھوٹا سا پیس نکال کے لے آئیں گے، اور پھر یہ آپ کو کفر یا شرک کی طرف لے کے چلے آئیں گے جو یہ کر رہے ہیں صاحب. خدا کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے. خیر، لیکن چلیں، یہ کیونکہ انہوں نے آیت کو ریفرنس کیا ہے تو میں نے کہا چلو پھر آیت کو جا کے پڑھتے ہیں غور سے، آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ کیا بات ہو رہی ہے. بات اصل میں اس سے پہلے شروع ہو رہی ہے، بات یہاں شروع ہو رہی ہے، اور بات ہو رہی ہے سیاق و سباق کے ہے کہ جہاد کا، جنگ کا، لڑنے کا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں آیت 23 سے. یہ سورۃ توبہ ہی ہے. تو خیر، میں عربی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں
آپ کو انہی کی ٹرانسلیشن میں پھر دکھا دیتا ہوں کہ یہ بات کچھ اور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ چلیں پڑھ لیتے ہیں سید ابو علی مودودی صاحب کی ٹرانسلیشن. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. رفیق مطلب ہوتا ہے ولی. ولی مطلب جو آپ کا پروٹیکٹر ہو, جو آپ کا مددگار ہو. ٹھیک ہے, تو رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائے گے وہی ظالم ہوں گے. یعنی کہ اگر وہ کفر کو ترجیح دیں ایمان پر. ایک اور ٹرانسلیشن پڑھ لیتے بیان القرآن کی. اے اہل ایمان, اپنے باپوں اور بھائیوں کو دلی دوست اور حمایتی مت بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے, اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کے ساتھ ولایت دوستی کا تعلق رکھیں گے تو ایسے لوگ خود بھی ظالم ٹھہریں گے. یعنی کہ تم ان سے جو ہے کوئی مدد نہ مانگو, نہ ان سے کچھ ایکسپیکٹ کرو, نہ وہ تمہارے مددگار ہیں نہ حمایتی ہے. یہ بات ہو رہی ہے سیاق و سباق سمجھ کو, یہ بات ہو رہی ہے جنگ کی, جہاد کی. اب بات سنیں, اب یہ دینا یہ جو ہے نا آیت اس کو انہوں نے مروڑا ہے اس کا ایک حصے کو. خیر ہم لوگ پھر سے ٹرانسلیشن میں جاتے ہیں سید ابو علی مودودی صاحبی کی. اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا مطلب نقصان اٹھانے کا یا کمی کا نقصانی کا تم پر کو خوف ہے, اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے, تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں. محبت نے لفظ استعمال ہی نہیں کیا, انہوں نے استعمال کیا عزیز تر ہیں. یہ ٹرانسلیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئیں, اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں تمہارے لیے بنسبت کس چیز کے, ورسز کس چیز کے, کہ تم خدا اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرو. یعنی کہ تم جو ہے وہ تم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو کیونکہ تمہیں ڈر ہے کہ تمہیں ان چیزوں میں نقصان ہوگا. یعنی تم ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو بنسبت کس کے؟ ایمان کے. ٹھیک ہے نا, تو تم جو ہے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارا شر. یعنی تم پہ تباہی آئے گی, یعنی مطلب تمہارا جو دشمن ہے وہ تم پر غالب ہو جائے گا. بات یہ ہو رہی ہے, یہ عذاب ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتے. فاسق مطلب قرآن میں جو ہے ایک خاص گروپ ہے, طبقہ ہے. یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو عہد کرتے ہیں اس کے بعد وہ عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آگے بھی تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. یہ بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد کی. اے مسلمانوں, اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے مواقع پر, اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا, یعنی تمہاری زیادہ تعداد تھی, تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آ سکی, اور زمین پوری فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیٹ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ آگے اور پڑھ لیں. شاہ کو سباق سمجھ رہے ہیں, بات سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہی ہے؟ بات کچھ اور ہو رہی ہے, انہوں نے اس کو کچھ اور بنا دیا. انہوں نے تو آپ کو شرک کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یہ شیخ الاسلام صاحب. اچھا, ایک اور ذرا کچھ آیات پہ, یہ آیت میں خالی پڑھ کے سناؤں گا آپ کو, میں ان پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ کو میں چاہ رہا ہوں آپ خود دماغ استعمال کریں, سوچیں بات کیا ہو رہی ہے. اچھا, یہ ہے سورہ 2 البقرہ کی, اور یہ آیت ہے 165. پھر سے ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں, اور وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. دیکھیں, شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ اور رسول کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں لکھا ہوا, اللہ کے ساتھ ہوتی ہے, صرف اللہ. اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو, تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے, اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. ایک اور ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. یہ مولانا محمد جناگری ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے, اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. کاش کے مشرک لوگ جانتے, جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت قوت اللہ ہی کو ہے, اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں. تو ہرگز شرک نہ کرتے ہیں, بریکٹ میں ڈالا ہے.
دیکھا؟ تھوڑا اور آگے پڑھتے ہیں. جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے. دیکھا؟ تو غور کریں ان آیات پہ. ایک اور میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سیٹ ہے آیات کا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے بہت. وہاں بات ختم کرتے ہیں. چلیں، یہ سورہ 25 ہے الفرقان، اور یہ آیت 27 سے شروع کرتے ہیں. میں چاہ رہا یہ ہو کہ آپ سیاق و سباق کو نوٹس کریں. اوکے، میں ایک آیت نہیں لا کے دکھا رہا آپ کو، میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ بات سمجھیں، بات ہو کیا رہی ہے. قرآن کو پڑھیں غور سے اور سیاق و سباق کو غور و فکر میں لائیں. اس سے کام نہیں چلے گا کہ مولوی جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک آیت کا حصہ اس کو وہ گھما پھرا کے انہوں نے اس کو کچھ اور ہی چیز بنا دی ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے آتے ہیں. یہ آیت 27 ہے. یہ بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد کا. اور جس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا. ٹھیک ہے، یہی ہے نا، یہ باتیں کرتا ہے نا رسول کے ساتھ. دیکھتے ہیں نا کیا 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 راستہ اختیار کرنا تھا. ایک اور ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ لیکن یہ راستہ بہتر راستہ اختیار کیا ہوتا، کیونکہ یہی لفظ استعمال ہوا یہاں سبیل. خیر آگے چلتے ہیں. کیا بات کیا ہو رہی ہے؟ کیا راستہ اختیار کرنا تھا؟ ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس بندے نے کسی فلاں شخص کو دوست بنایا، کسی شخص کو دوست بنایا، سمجھا کہ یہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اس کی باتیں سنی اور سمجھا کہ ہاں یہ کچھ ڈھنگ کی بات کر رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. دیکھا؟ تو یہ جو ہے نا، جو دوست جس کو لیا اس نے، شیطان کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے جو بھٹکاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ خالی شیطان وہی نہیں جو شیطان جن ہے، شیطان انسانوں میں بھی ہے، جیسے میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی. اچھا عربی میں جاتے ہیں. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا. ذکر کیا ہے؟ قرآن. بعد از جائنی، جب وہ میرے پاس آیا تھا. قرآن ہر ایک مسلمان کے پاس ہے. وہ کان شیطان انسان خذول، اور انسان کو شیطان جو ہے وہ بے وفا نکلا ہے، دغا دینے والا بھی استعمال کیا ٹرانسلیشن. ایک اور ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی. لفظ اصلی نصیحت نہیں ہے، لفظ ہے ذکر. ٹھیک ہے، جو قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے. پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے. صحیح میں دغا دے دیا نا. اچھا اب رسول کیا کہیں گے؟ یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں نا کہ رسول جو ہے وہ ہمارے لیے شفا کریں گے. تو دیکھتے ہیں قرآن میں کیا شفا ہوتی ہے، رسول کیا کرتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے علماء کرام، کیونکہ یہاں ان کی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سید ابو علی مودودی صاحب. اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا. بیان القرآن. اور رسول نے کہا اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا. وقال رسول ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. مہجور مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اس کی کوئی کیئر نہیں کرنا. ایک اور ٹرانسلیشن مولانا محمد جناگری. اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. آگے بھی پڑھ لیتے نا. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرموں میں سے، اور کافی ہیں آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد دینے والا. خدا سے مدد مانگو، خدا سے ہدایت مانگو. یہ مولوی نہیں ہدایت دے سکتے، یہ تو دشمن ہے. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہ گاروں کو بنا دیا ہے، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے. تو یہ بھی پڑھیں غور سے، تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ لوگ کیوں اتنے خطرناک ہیں، ان سے اتنا محتاط رہنے کی ضرورت کیوں ہے، اور یہ جو ہے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں. یہ بھٹکا رہے ہیں، صاف صاف بھٹکا رہے ہیں. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم.